کیا کرنا چاہیے. میں پی ایچ ڈی ہوں میڈیسن میں، لیکن میں نے کبھی کسی کو میڈیسن ریکمینڈ نہیں کرتا. جو میں بتاؤں گا اس کو ذرا فالو کیجئے. جن لوگوں کے پاس اپنے موبائل ہیں وہ بے شک یہ جو میرا کلپ ہے، یہ جو میرا جو پوز ہے اور جو کرنے جا رہا ہوں، اس کو بے شک اپنی کیمرے کی نگاہوں سے محفوظ کر دیجیے گا. آپ ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، سڑک پہ ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، تو جب آپ کو محسوس ہو، دیکھیں کہ میرے اس سینے میں درد اٹھ رہا ہے اور پھر میرے کندھوں پہ وزن جا رہا ہے اور سانس میں دشواری شروع ہو گئی ہے اور زیادہ برڈن میری لیفٹ بازو میں چلا گیا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان بلب ہے، نکلنے والی ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک ہارٹ اٹیک ہے. تو ہاؤ یو کین اسکیپ فرام دیٹ، آپ اس پوزیشن سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ بالکل آرام سے کھڑے ہو جائیں. گاڑی میں ہیں تو باہر نکل آئیں، کھڑے ہو جائیں. اگر آپ گھر میں ہیں تب بھی ایک مرتبہ کھڑے ہوں، تاکہ ہو سکتا آپ کے کھڑے ہونے کے پوز سے آپ کا جو کلاٹ آپ کے ہارٹ میں آیا وہ نکل جائے. لیکن آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے دوستو، بالکل آپ اپنے دونوں ہاتھ ایسے اکٹھے کریں اور آرام سے، آہستہ سے، جلدی سے نہیں، بالکل آرام سے زمین پہ بیٹھ جائیں. آپ زمین پہ بیٹھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ناک کے بالکل دونوں جانب دو غدود عطا کیے ہیں جن کو ایڈینائڈ گلینڈز کہتے ہیں. ان کے سینٹر میں ایک پردہ ہے بالکل. اب اس پردے کے لیے آپ نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ایسے آرام سے بیٹھ کر آپ اپنے ناک سے بھنورے کی آواز نکالیں گے. کیسے؟ انہیل کریں گے اور آہستہ آہستہ آواز نکالیں گے. انہیل کریں اور آپ کریں گے جتنی آپ آواز نکالیں گے. اب اس سے ہوگا کیا؟ آپ کے آواز نکالنے سے یہ پردے آپ کے جو ہیں اندر جو پردہ ہے دونوں سیپٹم کے درمیان یہ وائبریٹ کرے گا. جب یہ وائبریٹ کرے گا تو اس کی وائبریشن کے نتیجے میں آپ کی باڈی میں نائٹرک آکسائڈ بنے گی. اور آپ جانتے ہیں نائٹرک آکسائڈ باڈی میں جب بنتی ہے تو آپ کے کلاٹ کو، جہاں بھی کلاٹ آئے گا، برین میں آئے یا آپ کے کسی بھی ہارٹ میں آئے، جب یہ بنیں گے نائٹرک آکسائڈ تو وہ کلاٹ ڈیزالو ہو جائے گا اور آپ کا ہارٹ اٹیک بالکل آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. آپ کی